الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معزز و محترم سامعین، اسلام ایک مکمل ترین مذہب ہے. روئے زمین پر سب سے زیادہ کامل مذہب اور سب سے زیادہ اکمل مذہب جو ہے وہ اسلام ہے. اسلام کے اندر انسانیت کو کہیں بھی ادھورا نہیں چھوڑا گیا. زندگی کے ہر موڑ پر اسلام اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کرتا رہا اور کرتا رہے گا. تا قیامت اسلام کی تعلیمات زندہ رہے گی اور ہر اس انسان کے لیے اسلام میں کامیابی ہے، سکون ہے، راحت ہے جو اپنی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی فکر کرے. اسلام کے اندر جینے سے مرنے تک کا ہر راز نمایاں ہے. بچے کے دنیا میں آنے سے لے کر اس کے بالغ ہونے تک اور اس کے بالغ ہونے کے بعد اس کے بڑھاپے تک اور اس کے مرنے تک کا جو نظام ہے اس کے اندر اسلام اس کی ہر موڑ پر رہنمائی کرتا ہے. میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ آیت ایک جامع آیت ہے اور اس آیت کی بڑی فضیلت ہے، بلکہ قرآن مجید کے ایک ایک حرف کی بڑی فضیلت ہے. لیکن یہ آیت ایسی ہے جو ہمیں ایک بڑے واقعے کی خبر دے رہی ہے اور اس واقعے کی خبر دینے کے ساتھ ساتھ ہمیں آگاہ کر رہی ہے. ہمیں تیار ہونا ہے اور روز محشر رسوائی سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ تحریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے لوگوں، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم خود بھی بچو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم سے، آگ سے. اسلام اور قرآن مجید دیکھیے ہمیں وقت سے پہلے رہنمائی کر رہا ہے. ایک وقت آنے والا ہے کہ ہمیں جنت اور جہنم دکھائی جائے گی اور ہمارے لیے فیصلہ ہوگا کہ ہمیں کس جگہ پہ جانا ہے، ہمارے مقدر میں جنت ہے یا جہنم ہے. اس کے لیے آگاہ ہو جاؤ اور خود بھی بچو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ. یہ اسلام کے اندر یہ ضروری امر ہے کہ صرف خود بچنا کافی نہیں ہے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی بچانا. جس طریقے سے گھر کے اندر کھانے میں سب کو شریک کیا جاتا ہے، صرف گھر کا بڑا فرد یعنی گھر کا ذمہ دار باپ صرف کھانا نہیں کھاتا بلکہ اپنے بچوں کو بھی شامل کرتا ہے، اپنی بچیوں کو بھی شامل کرتا ہے. گھر کے اندر
صرف باپ تنے تنہا نہیں رہتا، صرف ماں نہیں رہتی، بلکہ بچوں کے لیے اچھے سے اچھا انتظام ہوتا ہے ان کے رہنے کے لیے، بچیوں کے لیے، بچوں کے لیے انتظام ہوتا ہے، ان کی تعلیم کی فکر ہوتی ہے اور ان کے مستقبل کی فکر ہوتی ہے کہ ان کا فیوچر کیسا ہوگا، ان کا پریزنٹ کیسا ہونا چاہیے۔ یہ ہر انسان کی فکر ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اور اسلام میں تو اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اسلام میں تو یہ تعلیم دی گئی ہے، سکھلایا گیا ہے کہ تم خود بھی بچو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ صرف خود نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے بچوں کو بھی نماز کا عادی بنائے، اپنے گھر کی خواتین کو بھی نماز کا عادی بنائے۔ صرف خود جھوٹ سے بچنا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے بچوں کو بھی جھوٹ سے بچائے اور اپنی گھر کی خواتین کو بھی جھوٹ سے بچائے، ہر گناہ سے، ہر گناہ سے۔ اور خود کا جو ہے نیک بننا بہت آسان ہے، خود گناہوں سے بچنا بہت آسان ہے، لیکن بھائیوں کو گناہوں سے بچانا، بہنوں کو گناہوں سے بچانا، بیٹوں اور بچیوں کو گناہوں سے بچانا، بیوی کی صحیح تربیت کرنا اور اس کو گناہ سے بچانا، یہ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ تحریم کے اندر آگاہ کر دیا کہ خود عمل کر لینا کافی نہیں ہے، خود بچنا کافی نہیں ہے، بلکہ خود بھی بچے اور اپنے گھر والوں کو بچائے، ورنہ روز محشر گریبان پکڑ لیں گے۔ وہ بیوی جس کی تم تمام خواہشات پوری کیا کرتے تھے، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھا کرتے تھے، وہی بیوی گریبان پکڑے گی، آستین پکڑے گی کہ اللہ یہ تو نیک عمل کرتا رہا، یہ جنت والے اعمال کرتا رہا، لیکن مجھے اس نے حکم نہیں دیا، میری فکر نہیں کی۔ وہ بیٹی جس کی تعلیم کی فکر اور جس کے مستقبل کی فکر رہا کرتی تھی، وہ بیٹی اپنے باپ کو پکڑے گی کہ اے اللہ اس نے مجھے اچھے سے اچھا کھانا تو کھلایا، اچھے کپڑے تو پہنائے، اچھا مکان مجھے دیا، اچھی جگہ شادی تو کر دی، لیکن مجھے آپ کی معرفت سے دور رکھا، آپ کی پہچان سے دور رکھا، قرآن کی تعلیم سے دور رکھا۔ ہاں میرے باپ نے میری شادی بہت عالیشان انداز میں کی، بڑے فنکشن ہال میں میری شادی ہوئی، میری شادی میں بہت زیادہ سونا دیا گیا، بہت زیادہ فرنیچر دیا گیا، لیکن اے اللہ مجھے آپ کی پہچان سے، آپ کی معرفت سے اس نے مجھے دور رکھا، مجھ سے پہلے میرے اس باپ کو پکڑ لیجیے۔ بڑا کٹھن مرحلہ ہے، دنیا کے اندر باتیں کر لینا بہت آسان ہے، کسی پر تنقید کر لینا بہت آسان ہے، کسی کی پگڑی اچھالنا بہت آسان ہے، لیکن اپنے آپ کو بچانا اور اپنے گھر والوں کو بچانا بہت مشکل ہے۔ بیٹا جس کے مستقبل کی فکر تھی کہ اس کے لیے اچھا مکان ہو، اس کے لیے اچھی ملازمت ہو، اس کی اچھی نوکری ہو، اس کا اچھا بزنس ہو، وہی بیٹا کل قیامت کے دن پکڑے گا، اے اللہ اس نے میرے لیے دنیا کی تمام سہولتیں مہیا کر دی، لیکن مجھے آپ کی معرفت سے دور رکھا، آپ کی پہچان سے دور رکھا۔ بہنیں بھائی کا گریبان پکڑے گی، بیویاں شوہروں کے گریبانوں کو پکڑے گی، بیٹیاں باپ کے گریبان کو پکڑیں گی، اور مائیں اپنے بچوں کے گریبانوں کو پکڑے گی۔ اگر ماں دیندار نہیں ہے تو بیٹے اگر دیندار ہے تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی ماں کو جنت والے اعمال سکھلائے، اس کو غیبت، ریاکاری، چغلخوری، ہر گناہ سے اس کو بچائے، نماز کا عادی بنائے، بیوی کو نماز کا عادی بنائے، بیٹوں اور بیٹیوں کو نماز کا عادی بنائے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ پڑوسی اگر ہمارا دیندار نہیں ہے تو اس کو بھی بچانا ہماری ذمہ داری ہے جہنم کی آگ سے۔ رشتہ دار اگر ہمارے دیندار نہیں ہیں تو ان کو بھی بچانا بے حد ضروری ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، آگ سے بچانا ہے۔ اگر ہم کو معلوم ہے کہ آگے راستے میں گڑھا ہے، پانی بھر چکا ہے اور وہ گڑھا نظر نہیں آ رہا ہے، تو ہم دو تین لوگ ہم لوگ کھڑے رہ کر ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھائی اس طرف مت آئیے، گڑھا ہے، آپ لوگ ادھر سے چلے جائیے۔ ٹریفک کے نظام کے لیے ہم سہولتیں مہیا کرتے ہیں۔ اگر کوئی بھائی گر جاتا ہے سڑک پر تو ہم اس کو اٹھانے کے لیے بھاگتے ہیں، اس کی فکر ہوتی ہے۔ ہر انسان کے اندر انسانیت ہے، انسانیت کے ناطے ہم دوڑتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں، اس کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں اور اس کے لیے علاج کی سہولتیں مہیا کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہمیں روز محشر میں
دوسروں کو جہنم کی آگ سے بچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ باپ اگر صرف نماز پڑھ لے تو بیٹے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ بیٹے کو نماز کا عادی بنایا جائے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ 7 سال کی عمر میں ان کو نماز کا حکم دو۔ اگر 10 سال کی عمر ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر ان کی تنبیہ کرو، ان کا بستر الگ کرو۔ جب وہ شعور سنبھالے، جب وہ شعور کو پہنچے تو ان کا بستر الگ کر دو، ان کی اچھی تعلیم کا انتظام کر دو، قرآن مجید کی اچھی تعلیم ان کو سکھاؤ، تجوید کے ساتھ قرآن مجید انہیں سکھائیں اپنے بچوں اور بچیوں کو۔ اگر ہمیں بھی نہیں آتا ہے تو ہم سیکھنے کی کوشش کریں، فکر کریں۔ زندگی جیسے تیسے گزر جائے گی، بہت کم وقت دے کر ہم لوگ آئے ہیں۔ 60-70 سالہ زندگی بھی ہماری یقینی نہیں ہے، ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کے اندر بھی ایسے مرحلے ہوتے ہیں جب کوئی بندہ دنیا کے اعتبار سے یا کوئی بھی غلط کام کرتا ہے تو اس کے لیے قانونی طور پر جیل کا نظام ہے۔ ایسے ہی جو بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کے لیے بھی جہنم کا نظام ہے۔ اس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ صرف نمازیں پڑھی جائے، عبادت کا مطلب اولاد کی صحیح تربیت بھی عبادت ہے، بیوی کے حقوق کی ادائیگی بھی عبادت ہے، ماں باپ کی خدمت بھی عبادت ہے، اچھی تجارت بھی عبادت ہے، اچھی ملازمت بھی عبادت ہے۔ عبادت کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف عبادت صرف کسی خاص عمل کا نام ہے، یا کسی خاص اعمال کے نام عبادت ہے، عبادات ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ گھر کے اندر دینی ماحول پیدا کرنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، اپنے گھر میں اس طرح رہنا، یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے۔ دوسروں کے حقوق ادا کرنا یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے۔ بھائیوں اور بہنوں کے حقوق ادا کرنا یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، آگ سے بچانا ہے، اور اس آگ کا ایندھن کیا ہے؟ لوگ اور پتھر۔ اس کو سلگایا جائے گا لوگوں اور پتھروں کے ذریعے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور وہ فرشتے اس پر جو ہے زبردست سخت مزاج والے فرشتے مقرر۔ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں، ایک مثال کے طور پر اگر کسی جگہ پروگرام ہو رہا ہے اور اس میں ہمارا کارڈ نہیں، ہمیں اس کے اندر داخلے کا پرمیشن نہیں ہے تو ہمیں ہٹا دیا جائے گا۔ وہاں پر ایسے زبردست قسم کے لوگ کھڑے ہوں گے اور وہ ہمیں دور کر دیں گے، اندر داخل ہونے نہیں دیں گے۔ ایسے زبردست فرشتے ہوں گے، سخت مزاج ہوں گے، ان کے اندر نرمی نہیں ہوگی، جو جہنم پر مامور ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم خود بھی بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن جو ہے لوگ اور پتھر ہے، اور اس پر زبردست فرشتے ہیں، سخت مزاج ہیں۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، سخت ہے۔ جب حکم ہو جائے لا یعصون اللہ ما امرهم، وہ اللہ کے حکم کی ذرہ نافرمانی نہیں کرتے۔ جیسے ہی حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں پہنچا دو، وہ بغیر کسی نرمی کے وہ اس جگہ پر پہنچا دیں۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ وہی کرتے ہیں، ذرہ برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ ان کے پاس رعایت اور مربت نہیں ہوگی۔ اس وقت جو ہے ہم اگر دنیا کے اندر کوئی معاملہ پیش آ جائے، کسی بڑے کے پاس ہم فون کر کے اپنے معاملے کو حل کرا سکتے ہیں۔ یہاں پہ کسی کو ہم فون کر کے کسی کے تعلقات کی بنیاد پر ہم بچ سکتے ہیں، لیکن جس جگہ پر ہمیں جس کے لیے یہ حکم ہو گیا کہ وہ اس کو اس میں ڈال دینا ہے تو ذری رعایت نہیں ہوگی، اسی لیے سخت ترین فرشتے مقرر ہوں گے۔ یہ آیت ہمیں آگاہ کرتی ہے، باخبر ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، آگاہ رہو، کیونکہ قرآن مجید انسانوں کی رہنمائی ہر موڑ پر کرتی ہے، اور قرآن مجید بالکل تازہ بتازہ ہے۔ ہر صدی، ہر دہائی، ہر سال، ہر مہینہ، ہر دن، ہر گھڑی قرآن تازہ ہے، تا قیامت قرآن تازہ ہے۔
قرآن مجید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہر دور کے انسانوں سے یہ خطاب ہے کہ تم خود بھی بچو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ خود کا بچنا کافی نہیں ہے، اپنے بچوں اور بچیوں کو بچاؤ، اور جو ہے رشتہ داروں پڑوسیوں کو بچاؤ، دوستوں کو بچاؤ۔ ہم جو ہے بعض دفعہ دوستوں کو خوش کرنے کے لیے برے کام میں شریک ہو جاتے ہیں، رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے ہم جو ہے برا کام کر دیتے ہیں۔ روز محشر یہ بچے یہ بچیاں یہ نہیں کہ خود جو ہے دعویٰ دائر کریں گے، خود اپنے باپ کے خلاف دعویٰ دائر کریں گے کہ اللہ اس باپ نے تو میری شادی میں بہت پیسے خرچ کیے، بہت زیادہ اعلیٰ قسم کے کھانے پکائے، لیکن مجھے جنت والے اعمال سے ہو۔ تو باپ کی بھی ذمہ داری ہے، اور ہم یعنی اگر بیٹے ہیں بالغ ہے تو ان کی ذمہ داری ہے اپنے بڑوں کو جو ہے جہنم کی آگ سے بچائیں۔ جس کسی کے پاس بھی اسلام کی رہنمائی پہنچ گئی اور جو ہے تعلیمات سے واقف ہو گئے تو ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ خود بھی بچے اور اپنے گھر والوں کو بچائے جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، آگاہ ہو جاؤ، ہر شخص سے سوال کیا جائے گا اس کے ماتحتوں کے بارے میں کہ وہ دنیا کے اندر ان کے حقوق ادا کرے، اور اخروی اعتبار سے ان کے حقوق یہ ہے کہ ان کے دینی اعمال کی فکر کی جائے۔ دنیا کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں لیکن جو ہے ان کو آخرت کی فکر سے آگاہ نہیں کرا رہے۔ دنیا کی ضرورتیں ان کی خواہشات کی تکمیل ہو رہی ہے، ان کو اچھا موبائل کا انتظام ہو رہا ہے، ان کے لیے ہم ہر مہینہ انٹرنیٹ کا ڈاٹا ڈال رہے ہیں، ان کے لیے یوٹیوب کی سہولتیں ہم مہیا کر رہے ہیں، واٹس ایپ کو استعمال کر سکتے ہیں، آن لائن تعلیم کے موقع پر زوم ہم ان کو دے رہے ہیں، طرح طرح کی سہولتیں ہم ان کو دے رہے ہیں، لیکن کیا ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں انہیں بتلا رہے ہیں کہ حضور سوتے کیسے تھے، حضور کے جاگنے کا انداز کیا تھا، حضور کیسے گفتگو کرتے تھے، بڑوں سے آپ کی کیسی گفتگو تھی، چھوٹوں سے کیا رویہ تھا، بڑوں کا کیسا احترام تھا، کیسی عظمت تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ کیسے رہا کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رویہ اپنی بہنوں کے ساتھ تھا، اپنی ماں کے ساتھ حضور کا کیا رویہ تھا، پڑوسیوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا معاملہ تھا۔ اگر ایک چیز کو بولا جائے تو بہت وقت لگے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے بارے میں اتنا کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ما زال جبریل یوصینی بالجاری حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ حضرت جبریل نے پڑوسیوں کے بارے میں اتنا کہا کہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں پڑوسیوں کو وراثت میں حصہ نہ دے دیں، اتنا جو ہے پڑوسیوں کے بارے میں کہا گیا، تو ان کا خیال رکھا جائے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے اللہ کا انکار کرنے والے، کفر کرنے والے، نافرمانی کرنے والے اور جہنم سے نہ بچنے والے اور دوسروں کو نہ بچانے والے، تم یہ مت سمجھو کہ آج کسی پر ظلم ہوگا، انما تجزون ما کنتم تعملون، آج کا دن یعنی روز محشر ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، اس میں ذرا اضافہ نہیں ہوگا، تو جو کچھ کریں گے اس کو پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جہنم سے بچائے اور ہم تمام کو جنت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خود بھی جنت میں جائیں اور اپنے گھر والوں کو جس طریقے سے ہم دنیا میں روزانہ گھر میں ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا اچھا لگتا ہے، اچھا کھانا بنا کر بیٹوں کو بھی بٹھاتے ہیں، بیوی بھی ساتھ بیٹھتی ہے، ماں بھی بیٹھتی ہے، باپ بھی بیٹھتا ہے، ایک خوشی کا ماحول ہوتا ہے، اچھا کھانا جس طریقے سے ہم دنیا کے اندر اچھا کھانا ساتھ بیٹھ کر کھانا چاہتے ہیں، اچھی جگہ تفریح کرنا چاہتے ہیں، بیوی بچوں کو لے کر ہم شہر سے دور جاتے ہیں، کسی کا فارم ہاؤس ہے یا پھر کوئی پارک میں چلے جاتے ہیں یا کوئی کسی جگہ جاتے ہیں تاکہ بچوں کا ذہن جو ہے کھلے، ایک تفریح ہو۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ جنت کے اندر بھی ہم بیٹھے اس طریقے سے؟ ان کے لیے جو ہے یطوف علیہم غلمان لہم کأنہم لؤلؤ مکنون، کہ جنت کے اندر ایسے ویٹرز ہوں گے، یہاں پہ دنیا کے اندر دعوتوں میں اچھے ویٹرز رکھے جاتے ہیں، جنتیوں کے لیے بھی اعلیٰ قسم کے ویٹرز ہوں گے، ان کی خدمت کریں گے وہ، بلکہ ان کے لیے ویٹرز کا لفظ بھی بولنا جو ہے ان کے لیے عائد کی بات ہے، وہ اتنے خوبصورت ہوں گے، اتنے حسین ہوں گے اور وہ جنتیوں کی خدمت کریں گے، اور جنتی جو ہے
دنیا کی باتیں یاد کریں گے کہ ہم دنیا کے اندر اس طرح رہتے تھے، اور آج جو ہے ان کے لیے تکیے سجائے جائیں گے، ان کے لیے اسٹیج لگے گا اور وہ اس پر مسندوں پر بیٹھ کر گفتگو کریں گے۔ تو جب ہم دنیا کے اندر یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہمارے ساتھ رہے، بیوی ہمارے ساتھ رہے، ماں باپ کی خدمت کرے، ان کو ہم ہمیشہ ہمارے ساتھ رکھیں، تو کیا ہم آخرت کے دن اور جنت میں ان کا ساتھ ہم نہیں چاہتے؟ تو ایسے اعمال کریں کہ ہم خود بھی جنت میں جائیں اور اپنے گھر والوں کو لے کر جائیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کے لیے جنت مقدر فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔